آج 7 سپتمبر ہے اور سپتمبر 7 کی یہ تاریخ جموں کشمیر عوام کو اس خوفناک منظر کی یاد دلاتی ہے جب 2014 میں آئے ہوئے تباہ کن سیلاب میں نہ صرف یہاں کے مکانات، دکانیں، مال و جائیداد بلکہ کئی زیر تعمیر منصوبے بھی وہ سیلاب اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، جو اتنے سالوں بعد بھی عمل میں لانا مشکل ہے۔ اس طرح کا سیلاب پہلی دفعہ آیا ہو یا اس نوعیت کا پہلا سیلاب ہو، بلکہ اس سے قبل بھی کئی سارے تباہ کن سیلاب آئے جن کا باضابطہ ہسٹری میں ریکارڈ درج ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ 55 سال کے بعد یہ سائیکل چلتا رہتا ہے، یعنی 55 سال کے بعد اس طرح کا میسو فلڈ دیکھنے کو ملتا ہے، تباہ کن سیلاب دیکھنے کو ملتا ہے۔ جو پروجیکٹس پہ ایلوکیشن ہو گئی آج 7 سال کے بعد کیا وہ کمپلیٹ ہے؟ یہ بہت سوالیہ نشان ہے۔ اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہے تو کون رسپانسبل ہے؟ میں اور آپ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہیں۔ اس میں کمپلیشن ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیے ایٹ دا اینڈ یہ بزنس مین ہی سفر کرتا ہے ان چیزوں سے۔ 7 سال کے بعد آج جو 7 سپٹمبر فیس کر رہے ہیں، ایکچولی 7 ایئرس آفٹر وی فیس دا فلڈس۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان 7 سالوں میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، امیجیٹلی جب فلڈ ہم نے فیس کیا تو اس وقت ہمارے پاس ایک ایمرجنٹ سچویشن تھی کہ بزنسز کو ریوائیو کیسے کریں، اور ہم نے دیکھا اس وقت کہ گورنمنٹ کے پاس ہمیں بہت ٹائم لگتا اور انشورنس والے بھی لچک دکھا رہے تھے، تو وی امیجیٹلی ٹک میٹر ود دا جوڈیشری، کورٹ میں چلے گئے ہم، ہائی کورٹ میں، اور جس کے نتیجے میں 2800 کروڑ ود ان 3 months آفٹر فلڈس۔ 2014 میں آئے ہوئے تباہ کن سیلاب کے کئی سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وجہ جو بتائی گئی وہ یہ تھی کہ سپتمبر 1 2014 سے لے کر سپتمبر 7 2014 تک کنٹینیوسلی جو بارشیں ہوئی اس کی وجہ سے یہاں کی واٹر باڈیز میں پانی کا اضافہ ہوا، جس نے رفتہ رفتہ ایک سیلابی شکل اختیار کی۔ فگرز کی بات کریں تو ایک فگر کے مطابق تقریباً 300 انسانی قیمتی جانیں ضائع ہوئی، یعنی اس سیلاب کی زد میں آئی، جن میں سے زیادہ تر اموات کا تعلق جموں صوبے سے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پبلک ہو یا پرائیویٹ پراپرٹی دونوں کو شدید نقصان ہوا اس سیلاب کی وجہ سے۔ 559 پل، 6910 کلومیٹر سڑکیں، 6466 بلڈنگز بھی اس میں شامل ہے۔ جو 2014 کا سیلاب آیا بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا کشمیر میں۔ سیلاب کے حوالے سے کشمیر اکنامک الائنس نے اس ٹائم بھی اس سیلاب کے حوالے سے بہت کام کیا۔ آج 2021 چل رہا ہے، کم از کم 7 سال ہو گئے اس سیلاب کو۔ آج 7 ستمبر کم از کم 1 لاکھ کروڑ سیلاب کے حوالے سے لاس تھا کشمیر میں، جو ہم نے کیلکولیشن کی کشمیر اکنامک الائنس کی طرف سے۔ بار بار ہم نے پرنٹ میڈیا میں اٹھایا اس لاس کو۔ ہم نے گورنمنٹ کے پاس جتنی بھی اسٹیٹمنٹیں تھی، ہمیں مختلف بزنس سیکٹر سے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر تھا، دکانداروں کا سیکٹر تھا، ہاؤس بوٹ والوں کا سیکٹر تھا، یا ٹورزم کا سیکٹر تھا، اس کے بعد سب لاس ہم نے سبمٹ کیا یہاں کے اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس۔ بعد میں جو ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے، سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے، مگر اس ایکسپیکٹیشن پہ سینٹر گورنمنٹ نہ کھری اتری، نہ یہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ کھری اتری۔ اس طرح کے سیلاب کے بعد کئی ساری باتیں، کئی سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں امٹ کے سامنے آئے، کئی ساری باتوں کی اور ان کی توجہ مرکوز ہوئی۔ سب سے پہلا سوال ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ اٹھا، ڈیزاسٹر مینجمنٹ شعبے پہ اٹھا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اگر باقاعدہ اس طرح کا مینجمنٹ باقاعدہ موجود ہے تو وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیلاب کے وقت سویا کہاں تھا۔ اس کے بعد دوسرا سوال اربنائزیشن اور ٹاؤن پلاننگ پہ اٹھایا گیا کہ دور اندیشی کہاں دیکھنے کو ملی۔ جو اربنائزیشن اور ٹاؤن پلاننگ کی ہم بات کرتے ہیں، تعمیرات جو الیگل تعمیرات کھڑی کر دی جا رہی ہے، فلڈ چینلز پہ اس طرح کی تعمیرات کھڑی کر دی جا رہی ہے اور یہاں سے اسمارٹ سٹی کا خواب دیکھا جا رہا ہے، تو دور اندیشی کیوں نہیں؟ اور رہی بات اریگیشن اور فلڈ کنٹرول محکمے کی، تو لوگوں کو پہلی دفعہ یہ یاد آیا کہ ہم ذرا دیکھیں کہ یہ اریگیشن اور فلڈ کنٹرول محکمے میں کام کس طرح سے انجام دیا جا رہا ہے۔ میرے تاجر جو ہے، جن کے گڈاؤنز تھے، دکانیں تھے، فلڈ میں ان کا اربوں خربوں روپے کا نقصان ہو گیا، مگر حکومت نے جو ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے تاجر کے لیے ایک پیکیج کی صورت میں ایک پیکیج کا اعلان کیا تھا، مگر بدقسمتی سے آج تقریباً 6-7 سال ہو گئے
अभी तक मेरे ताजिर जो सफ़र कर रहे हैं, ताजिर की जो एक उम्मीद थी, लेकिन वो उस हुकूमत उस पर पूरा नहीं उतर सके। लिहाजा मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि ताजिर के साथ एक अच्छा सा पैकेज का दोबारा ऐलान किया जाए। फ्लड्स के फ़ौरन बाद, सैलाब के फ़ौरन बाद जहलम दरिया के किनारे जो बंड है, बंड पर तकरीबन 400 स्पॉट्स, वीक स्पॉट्स रेक्टिफाई किए गए और उन पर काम किया गया, उन पर शद्दोमत से काम जारी रहा और वो काम मुकम्मल कर दिया गया। उसके बाद ड्रेजिंग की बात करते हैं। ड्रेजिंग के काम में भी तेज़ी लाई गई और जहलम, ऐसा कहा गया कि जहलम जो 32,000 क्यूजिक्स कैरिंग कैपेसिटी जिसकी थी, उसको बढ़ाकर 42,000 क्यूजिक्स कैपेसिटी कैरिंग कैपेसिटी का बनाया गया। 2014 वाली ये सैलाबी सूरत हाल फिर से दरपेश ना आए, इस तरह की सूरत हाल का फिर से आवाम को सामना न करना पड़े, इस ताल्लुक़ से हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल बनता है। चाहे हम अर्बनाइजेशन और टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, या चाहे हम इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल्स की बात करते हैं, फ्लड कंट्रोल की बात करते हैं, या हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें। इसी तरह से कई सारे डिपार्टमेंट जो इंटरलिंक्ड है, उनका जो अपना रोल बनता है। इस तरह की जो पैदाशुदा सूरत हाल है, क्या किया जाए ऐसे कि ये सूरत हाल 2014 वाली सैलाबी सूरत हाल हमें फिर से न देखने को मिले। खैर, इस तरह के कई सारे सवालात आपके भी जहनों में होंगे और हम चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में उन्हें ज़रूर मेंशन करें। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाज़त। कैमरा पर्सन हिलाल शाह के साथ मैं इकरा खून कश्मीर लाइव के लिए।